بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ حضرت اویس کرنی کا ہے۔ آپ کی شان اگر بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعے سے شروعات کروں گا، جب آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرنی، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ اور ایک سفید نشان ہوگا اس کے جسم پر۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، علی تو بھی دعا کروانا، عمر تو بھی دعا کروانا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر اور علی کے ایک بدن کے بال کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ذریعے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا، تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائی جائے، ہم صحابی ہیں، وہ تابعین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی واپس موڑتا ہی نہیں۔ یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے جھکو۔ آج کل کے دور میں ہم سب پیسے کمانے لگے رہتے ہیں، ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی خوش نصیب والے ہیں جن کو اولاد کی خدمت ملتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کیا کرتے تھے، ہر سال حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مجھے کہیں ملا نہیں کون سا وقت تھا، لیکن میرے خیال سے درمیان کا کچھ وقت تھا خلافت کا، کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور اپنے سامنے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو۔ تو سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے۔ کہنے لگے سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، مراد قبیلے والے کھڑے رہو۔ تو سارے یمنی بیٹھ گئے اور مراد والے کھڑے رہے۔ پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے رہو۔ تو بس ایک آدمی باقی بچا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم کرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن وہ تو تھوڑا دیوانہ سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا وہ تو نہیں، تو دیوانہ نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے، حج پر آیا ہوا ہے؟ کہا جی ہاں۔ پوچھا کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے نکلا ہے عرفات کی طرف۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ دیا اور ان کے پیچھے بھاگے اور پہنچے عرفات کی طرف۔ تو دیکھا کہ ایک شخص کیکر کے درخت کے نیچے نوافل پڑھ رہا ہے اور اونٹنیاں اس کے چاروں طرف چر رہی ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے۔ اویس کرنی نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں، تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ۔ کہا ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں، وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا ہے۔ حضرت اویس پہچانتے نہیں تھے کہ یہ دونوں حضرات ہیں کون، وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی کون ہے، حضرت عمر کون ہے۔ وہ تو پہلی بار حج آئے تھے۔ تو حضرت اویس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایک دم گھبرا گئے، دونوں کو سلام کیا اور ان سے معذرت چاہی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کپڑا اٹھاؤ اپنی کمر سے۔ تو انہوں نے جب کپڑا اٹھایا تو سفید نشان تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہاں رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہاتھ اٹھوا رہے ہیں اور اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں آپ کے لیے کیسے ہاتھ اٹھاؤں، میری اوقات، میں آپ کے سامنے کیا ہوں، میں آپ کے سامنے کچھ نہیں، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا تھا کہ اویس آئے تو اس سے دعا کروانی ہے، کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں جاتے۔ کس وجہ سے؟ تہجد، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، تسبیح، حج، عمرہ، نمازیں، روزے۔
نہیں، اس میں سے ایک بھی وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف ماں کی خدمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جب لوگ جنت کی طرف چلیں گے تو اویس بھی چلیں گے۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس کو روک لو، باقیوں کو جانے دو۔ تو اویس کرنی گھبرا جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ تو اللہ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، جانے دو باقیوں کو۔ جب سب اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں، تو شفاعت کر، تیرے طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا، تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو شفاعت کرے گا، جدھر تیری انگلی اٹھ جائے گی ان کے لیے جنت لکھتا چلا جاؤں گا۔ تو میرے دوستوں، صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ماں بھی سب کچھ ہوتی ہے، باپ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ تھے تابعین جن کا یہ حال ہے۔ اب میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک قافلہ تھا جس میں 3 افراد تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام ایمن اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 6 سال تھی اور آپ کی والدہ کی 25 سال۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا اور اس بیچ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نہ کسی طرح کر کے آپ کی والدہ کو دفنایا گیا، اور جب دفنا کے ام ایمن پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ واپس پہاڑ پر پہنچی جہاں پر ان کی والدہ کی قبر تھی، تو اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے معلوم ہے نا، میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا۔ باپ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی۔ تو آپ نے کہا میری ماں تجھے معلوم ہی ہے نا، میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ یہ ماں سے باتیں کر رہے تھے لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ بس یہ کہانی یہیں ختم ہو گئی ہے۔ تو ام ایمن نے پکڑا، کہا میرے بیٹے اٹھو، کہا میری ماں۔ ام ایمن بھی چونکہ آپ کی ماں تھیں، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا تھا، ان میں سے ایک ام ایمن بھی تھیں۔ تو کہا اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ زبردستی کھینچا ام ایمن نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر جب آپ نے حج کا سفر کیا، 57 سال کے بعد آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکہ کا سفر کیا، اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگانے کا حکم دیا۔ حالانکہ خیمے ابوا سے آگے جا کر وادی میں شہر میں لگوانے تھے، لیکن آپ نے ابوا کے بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو۔ 60-70 ہزار کا مجمع تھا اور سب کے خیمے لگا کر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لے گئے، اور بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کر، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کر اور سر گھٹنوں میں دے کر چھوٹے بچوں کی طرح روتے رہے۔ آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی۔ اپنی ماں کا غم 57 سال کے بعد بھی تازہ تھا۔ آج کا واقعہ یہیں تک۔ میری درخواست ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کریں اور دنیا اور آخرت دونوں اپنی سنوار لیں، اور جن کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ شیئر لائک ضرور کریے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور انشاءاللہ ملتا ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔